کر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ کہنے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، جس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کہیں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سوا کے کہاں۔ اللہ کا نام لوں اور مصطفیٰ کا نام نہ لوں، خدا نہ کرے میری منہ میں ایسی زبان نہ ہو۔ مختصر سی بات کروں گا۔ تھکی ہے فکر رسا مدھا باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدھا باقی ہے، قلم ہے آپ لاپا مدھا باقی ہے، ورق تمام ہوا مدھا باقی ہے، تمام عمر لکھا مدھا باقی ہے، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، یہ وہ امام رسول نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، جو وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرور پر جو آداب احمد رقم نہ ہوتا۔ میں مختصر پڑھ لوں، نعت جو اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ میں دوسری نعت پڑھ رہتا ہوں۔ شان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤ کیسا پیارا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سماؤ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا، صحن میں آقا میرے آقا، صحن میں آقا سب کے آقا، صحن میں آقا بیٹے
یاد کا حصہ ہو گئے دل میں ان جلووں کے، دل بھی تیری یاد کا حصہ ہو گئے دل میں، حسن و حسین کا، حسن و حسین کا بچپن نانا کی گودی میں کھیلا ہوگا، حسن و حسین کا بچپن نانا کی گودی میں کھیلا ہوگا، مسجد نبوی دو جگ کے آقا کی باتیں، دو جگ کے آقا کی باتیں، دو جگ کے آقا کی باتیں، دین و دانش کی سوغاتیں، دو جگ کے آقا کی باتیں، دین و دانش کی سوغاتیں، اس محفل میں، اس محفل میں ان پھولوں سے، اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا، اس محفل میں ان پھولوں، اس محفل میں ان پھولوں سے ہر کوئی دامن بھرتا ہوگا، مسجد نبوی آخری مطلب عرض مدینہ، عرض مدینہ باغ بلال سے تیری فضا جب گونجتی ہوگی، عرض مدینہ باغ بلال سے تیری فضا جب گونجتی ہوگی، اس کے سرورو، اس کے سرورو سوز کی زد میں، اس کے سرورو سوز کی زد میں ہر کوئی پہ جاتا ہوگا، اس کے سرورو سوز کی زد میں ہر کوئی پہ جاتا ہوگا، مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ سما وہ پیارا کیسا، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا، صحن میں آقا سب کے آقا، صحن میں آقا سب کے آقا، صحن میں آقا دو عالم کے آقا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا، جرمت ہوگا مسجد نبوی۔ جو آپ اپنی روح سے گزارش کے قریب تشریف لے آئے، اب آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز فرمائش شب برات اور تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر بیان ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی دعا ہوگی۔ اجتماعی دعا میں جو ہمارے عادت میں جن کے تقریباً 50 سے 60 افراد ٹرین حادثے میں شہید ہو گئے تھے، اور ان میں خصوصاً ہمارے جامع مسجد کے اکثر نمازی ہیں، ان کے عزیز و اقارب خصوصاً بھائی گلزار سے بھی ان کی اہلیہ اور ان کی ہماری بہن کا بھی اسی حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ
علاوہ ہمارے خانقاہ علی شریف کے حضرت مولانا عبدالصمد غانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر نامور علماء کرام ان سب کے لیے آپ میں انشاءاللہ مزید دعا مغفرت کی جائے گی. لہذا بیان حضرت والی صاحب خطیب مرکز جامع مسجد سنور رنوالا ضمیر عالمی مجلس فقط نور رنوالا علامہ محمد راشد مدنی صاحب آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات سے مشترک کریں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الدجال الكذاب مرزا غلام قادیانی وأتباعه وأعوانه وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ دور بیٹھنے کی بجائے اگر قریب آ جائیں گے تو مجھے بھی بات کرنے میں سہولت ہوگی. آپ حضرات کی زیارت بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گی. نظر میری ویسے کمزور ہے, آپ قریب ہوں گے تو زیارت بھی ہو جائے گی آپ کی. آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے. آج کل ایک اور فتنہ اٹھا ہوا ہے. وہ بیچارہ بڑا اچھل اچھل کر کہتا ہے کہ حدیث میں شب برات کا نام کہاں ہے. حدیث میں شب برات ہے ہی نہیں, کوئی اس کی عبادت نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اس کو بنیاد بنا کر سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بات تو ان کی صحیح ہے کہ حدیث میں شب برات کا لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ شب عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, شب فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے. تو ظاہر ہے کہ دو زبانوں کا ملا ہوا لفظ جو ہے وہ عربی کا نہیں ہو سکتا. حدیث میں ہے 15ویں شعبان کی رات, ٹھیک ہے نا. فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس رات قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ ہے. اچھا, پھر اس پہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف حدیث تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فضائل میں قابل عمل ہوتی ہے, اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے. بھائی عبادت ہی کرنی ہے, کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس چیز کو اپنے اوپر لازم سمجھ کر, ٹھیک ہے نا, لازم سمجھ کر اور پوری رات عبادت کر کے پھر پورا دن سوئے رہنا اور فرائض کو ترک کرنا, اس چیز کی بھی کوئی شریعت میں گنجائش نہیں. اس رات ایک مرتبہ حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے پوری زندگی میں. ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے کہ ہر سال جاتے ہیں, اور اب تو ماشاءاللہ قبرستان میں اتنی رونق ہو جاتی ہے, اتنی روشنی شہر میں نہیں ہوتی جتنی قبرستان میں ہو جاتی ہے. دل کرتا ہے وہیں جا کر بندہ پکنک بنائے, ایسا ماحول بنا دیا ہوتا ہے قبرستان کا. حالانکہ قبرستان جانے کا مطلب ہے عبرت حاصل کرنا. بھائی جہاں روشنیاں جگمگ کر رہی ہیں وہاں کون سی عبرت ملے گی؟ قبرستان میں تو بندہ تب جائے جب اندھیرا گھپ ہو, سناٹا ہو, کوئی بولنے والا نہ ہو, خاموشی ہو, پھر قبرستان جاؤ اور اہل قبور سے عبرت حاصل کرو. پھر سوچو کہ یہ بھی ہماری طرح کبھی زندہ تھے, کوئی دکاندار تھا, کوئی مزدور تھا, کوئی مولوی تھا, کوئی جاگیردار تھا, کوئی سرمایہ دار تھا, کوئی ایم ایل اے تھا, کوئی ایم پی اے تھا, کوئی افسر تھا, کوئی وزیر تھا, کوئی مشیر تھا. آج دیکھو سارے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی آواز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے,
اب تو باقاعدہ بلدیہ کی طرف سے قبرستانوں کو روشن کیا جاتا ہے، جو کہ شریعت کے خلاف عمل ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی واسطہ۔ ایک دفعہ اگر کوئی چلا گیا قبرستان، ایک دفعہ چلا جائے اپنے پیاروں کے لیے دعا کر، شب برات ویسے تو جتنی دفعہ جاؤ جب جاؤ، لیکن شب برات کی نسبت سے صرف ایک دفعہ جانے کے بعد یہ حضور علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے گی، پھر جانا ضروری نہیں ہے اور اسے جانے کو ضروری سمجھا بھی نہیں جائے۔ اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، چند بد نصیب ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں ایک کینہ پرور، جو کسی مسلمان کے ساتھ کینہ رکھے، بغض رکھے، نفرت رکھے، ایسے شخص کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوگی۔ شرابی کی مغفرت بھی آج کی رات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ جو ٹخنے سے نیچے، ہمارے ہاں اکثر مسلمان نماز کے لیے شلوار کو اوپر کرتے ہیں ایسے کر کے، اور ویسے ٹخنے سے نیچے شلوار چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ حدیث میں کلیئر ہے کہ جو ٹخنے سے نیچے حصہ ڈھکا ہوا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ یہ شلوار ہمیشہ اوپر رکھنی چاہیے، شلوار ہو یا دھوتی پہنی ہوئی ہو، جو بھی کپڑا ہے وہ اوپر ہونا چاہیے، نیچے یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جو ٹخنے سے نیچے کپڑے سے ڈھک لیا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اس لیے کتنا سا چھوٹا سا عمل ہے ہم بے خیالی میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آج کی رات مغفرت رک جائے گی۔ تو اس لیے آج سے ہم کسی کی توبہ کر لیں، شراب پیتے ہیں تو اس سے بھی توبہ کر لیں، اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے ہم بغض اور کینہ نہ رکھیں، ہر ایک کے لیے خیر خواہی رکھیں، بھلے کوئی ہمیں گالی دے رہا ہو، بھلے کوئی ہماری برائی کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا جی، ہم سے کوئی جھگڑا کر دیا ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں ان کے لیے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر قسم کے ان کو معاف کر دیں بس۔ اور والدین کا نافرمان آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوگی، آگے سمجھیں، والدین کا نافرمان آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ بہت، اور مشرک کی بخشش بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جن کی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام برائیوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ کو قبول کرنے والے بھائی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلانے میں سے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ باپ سے لڑ رہے تو بولے گا دفع ہو جاؤ، وہ انتظار نہیں کرے گا کہ آ کر مجھے منائے۔ ماں سے لڑائی ہو جائے وہ کہے گی دفع ہو جا، جہنم میں جا کے کہ مجھے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ انتظار نہیں کرتی کہ آ کر مجھے منائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین کہتی ہے یا اللہ اس کو میں دھس لوں، نگل جاؤں اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو تو نے پیدا کیا ہے؟ نہیں یا اللہ آپ نے پیدا کیا۔ فرمایا پھر میں جانوں میرا بندہ جانے۔ آسمان کہتا ہے یا اللہ اس پر آگ برسا دوں، تو آسمان سے اللہ فرماتے ہیں اس کو تو نے پیدا کیا؟ نہیں یا اللہ آپ نے پیدا کیا۔ فرمایا پھر میں جانوں جس کو میں نے پیدا کیا ہے وہ جانے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرشتے عذاب کے پوچھتے ہیں ہم اس کو پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لکھنے والے ہیں نا، گناہ لکھنے والے، وہ گناہ لکھنے کے لیے اللہ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ اس نے گناہ کر لیا لکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی نہیں لکھو، انتظار کرو، توبہ کر لے گا تو مٹانا پڑ جائے گا، اس لیے فی الحال انتظار کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے اور مٹا لے۔ اور کتنے ہم بدبخت لوگ ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہمارے لیے گناہ سے معافی مانگے گا تو اس کے اعمال نامے میں نہ لکھا جائے، اور ہم گناہ کر کے اور بے فکر ہو کر پھر رہے۔ اور مومن کی نشانی حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے اسے اپنے اوپر ایسا بوجھ لگتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر ہو، اور منافق جب گناہ کرتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم گناہ کر کے ہم کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ہم منافق ہیں، اور اگر گناہ کر کے ہم اپنی طبیعت میں بوجھ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بوجھل اور اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی ہمارے دلوں میں ایمان باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے معافی مانگنے
مانگنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معافی توبہ صرف صدق دل سے 3 شرطیں ہیں توبہ کی. ٹھیک ہے، 3 شرطیں توبہ کے اپنے ذہن میں بٹھا لو. توبہ لازماً قبول ہے. بھائی جو ویسے ہی توبہ کے انتظار میں ہے، ہم توبہ کر کے کہیں یار پتہ نہیں قبول کی ہوگی، وہ تو ویسے ہی انتظار میں ہے کہ توبہ کرو تو میں قبول کروں نا. 3 شرطیں لازمی ہیں، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی. نمبر 1، جو گناہ کرتے اس سے ہاتھ کھینچو. ٹھیک ہے، اور اس گناہ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، یار یہ کیا ہو گیا، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب نہیں ہوگا یہ گناہ. یہ 3 شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یقیناً. بنی اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، کافی ساری ہو گئی، اللہ سے دعا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر میدان میں چلے گئے اور سب کو جمع کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ بارش برسا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں برساؤں گا. یا اللہ اتنی ناراض؟ ہاں، اس لیے کہ تم جتنے لوگوں کو لے کے آئے ہو ان میں ایک میرا دشمن کھڑا ہے، ان میں ایک میرا دشمن باغی سرکش کھڑا ہے، اس لیے میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا. آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی سخت دشمنی ہے کہ نبی کی دعا بھی روک دی کہ نہیں مانوں گا، اس دشمن کو نکالو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم میں جو اللہ کا باغی اور سرکش ہے وہ مہربانی کرے نکل جائے. مجرم کو خود کو پتا ہوتا تھا کہ میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے، اب وہ مجرم جو تھا اسے پتا تھا. اب دل میں سوچ رہا ہے کہ یار میں یہاں سے نکلوں گا، یہ سارا مجمع مجھے دیکھے گا، تھو کرے گا، لان تان کرے گا کہ بدبخت تو اتنا کمینہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا بھی رک گئی. اب وہی دل میں ہاتھ اٹھائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر اللہ تعالیٰ سے بات شروع ہو گئی، رابطہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ایسے جو بھی ہو اس کو بھی کال ملانے کے لیے وقت لگتا ہے، اللہ کے ساتھ کال ملانے میں وقت بالکل بھی نہیں لگتا ہے. بس صرف دل میں نیت کر لو کہ اب میں نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات شروع ہو جاتی ہے. اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا جو کرے، یا اللہ اب تک جو سرکشی کی ہے نا بس توبہ کر لی، اب مجھ پر پردہ بھی رکھ، ٹھیک ہے، اور مجھے معاف بھی کر دے اور بارش بھی برسا دے. نکلوں گا رسوا ہو جاؤں گا، نکلوں گا تو رسوا ہو جاؤں گا، اس لیے بس توبہ کر لی میں نے، اب نہیں ہوگا کچھ بھی، اب پکی یاری، اب پکی دوستی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. سب حیران، لوگ کہنے لگے حضرت یہ کیا، آپ نے جو فرمایا تھا کہ اللہ کا دشمن اس میں کھڑا ہوا ہے اور کوئی نکلا بھی نہیں، بارش بھی برس گئی. اللہ تعالیٰ تو کریم تھے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کریم تھے. اللہ سے عرض کیا یا اللہ یہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ جس سے دشمنی تھی نا، جس سے لڑائی تھی اس سے دوستی ہو گئی ہے، اس لیے اسی کے کہنے پر بارش برسا دی. یا اللہ ایسا کون ہے جس سے اتنی جلدی دوستی ہو گئی، اتنی جلدی مان گئے اس کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی چیز تو چھپانے کے لیے اس سے دوستی کی ہے میں بھی بتاؤں کہ وہ کون تھا. اتنے مہربان ہیں رب، اتنے مہربان رب. بنی اسرائیل کا ایک بالکل نکٹو نکما، آج کے دور میں کہہ لو جیسے چرسی موالی ہوتا ہے نا، ایسا اس کو محلے والوں نے، گھر والوں نے، بستی والوں نے نکال کر باہر پھینک دیا. جا تیرے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب وہ آبادی سے باہر پڑا ہوا ہے. نظر کا وقت شروع ہوا، سمجھ گیا کہ میں مرنے والا ہوں. اوپر دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. پرایوں نے تو ویسے ہی چھوڑا ہوا، اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، گھر والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، کوئی بھی نہیں ہے. ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، مانتا ہوں، اقرار ہے. بس ایک درخواست ہے، اگر مجھے معاف کرنے سے آپ کی رحمت کے خزانوں میں کمی آتی ہے تو بے شک مجھے معاف نہ کیجیے گا. اگر آپ کے معاف کرنے سے آپ کی رحمت میں کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کیجیے گا.
اور اگر کمی نہیں آتی ہے، یقیناً کمی نہیں آتی آپ کے خزانوں میں، تو یا اللہ مجھے معاف کر دینے سے کیا ہو جائے گا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا کہ فلانی جگہ پر میرا دوست مرا ہوا ہے، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی مغفرت کروں گا۔ اندازہ لگائیں کتنی جلدی، یہ تو ہماری کم بختی اور بدبختی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں لگا رہے۔ ہمیں مالدار سے دوستی لگانے میں فخر محسوس ہوتا ہے، افسر سے دوستی لگانے میں فخر محسوس ہوتا ہے، MLA سے دوستی لگانے میں فخر محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نامور لوگوں کے ساتھ سیلفیاں لے کر ان سے دوستی جتانے میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ ایک آنکھیں بند کر کے اپنے رب کے ساتھ بھی سیلفی لیا کرو، اپنے رب کے ساتھ بھی دوستی کر کے دیکھو۔ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ سارا کائنات کا نظام ہمارے تابع فرما دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دیں، پھر وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب بندہ تو جو چاہتا ہے وہ میں کروں گا۔ لیکن پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، سپرد کرنا ہوگا کہ اللہ میں تو تیری رضا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیر پر ایک بزرگ ہاتھ میں لاٹھی کی جگہ سانپ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے کی جگہ شیر، لاٹھی کی جگہ سانپ پکڑا ہوا ہے، اور اس سانپ سے شیر کو ہانک رہا ہے۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میری انگلیوں دانتوں میں انگلی آ گئی، حیرت سے بندہ آ جاتا نا، یہ کیا، شیر بھی دشمن، سانپ بھی دشمن، اور یہ دیکھو صوفی صاحب مزے سے جا رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے وہاں سے گزرتے ہوئے کہا، اور نوجوان کس چیز کی حیرت ہے؟ کہنے لگا حضرت بابا جی عجیب بات ہے، شیر بھی دشمن ہے، انسان کو دیکھے تو کھا جائے، سانپ بھی دشمن ہے، دیکھے تو ڈس لے، لیکن آپ تو بڑے مزے سے اس پر بیٹھ کر اور سانپ سے ہانک رہے ہیں۔ فرمایا چھوٹا سا اصول ہے، تو اللہ کا ہو جائے یہ ساری کائنات تیری، تو اللہ کا ہو جائے یہ ساری کائنات تیری ہے۔ محمود ایاز، محمود بادشاہ کا ایاز غلام تھا، شکل کا کالا کلر کا تھا، بد شکل تھا، بادشاہ کو اس سے محبت زیادہ تھی، باقی غلام خوبصورت نوجوان حسین، ان کو بادشاہ لفٹ نہیں کراتے، اس کالے کلوٹے کو صاف کرتے تھے۔ ایک دن سارے غلاموں نے احتجاج کیا، کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ تو ظلم ہے، یہ بد شکل کالا، اس کو آپ اتنی عزت دیتے ہو، اپنے ساتھ بٹھاتے ہو، اپنے ساتھ رکھتے ہو، اور ہم جیسے اتنے چاق و چوبند نوجوان خوبصورت ہم اپنے قریب ہی نہیں رہنے دیتے ہو۔ بادشاہ نے کہا تم سب کا امتحان کراؤں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ایاز کو کس لیے اپنے ساتھ میں نے رکھا ہے، کیوں سے میری محبت ہے۔ بادشاہ نے 2 امتحان کرا، ٹیسٹ لیے، تمام غلاموں کو جمع کیا، ایک غلام سے کہا کہ جاؤ میرے خزانے میں جو سب سے قیمتی ترین ہیرا رکھا ہوا ہے وہ لے کے آؤ، سب سے قیمتی ہیرا ہو اس کو لے کے آؤ۔ اب غلام لے کے آئے، ایک ہتھوڑا برابر میں رکھ دیا، اس ہیرے کو پتھر پر رکھ دیا۔ اب غلام سے کہا چلو بھائی اس کو ہتھوڑا اٹھاؤ، اس ہیرے کو توڑو۔ ایک غلام سے کہا، وہ کانپنے لگا، حضور جان کی امان پاؤں تو مجھے معاف کیجئے، اتنا قیمتی ہیرا میں آپ کا توڑ دوں، آپ کا نقصان ہو جائے گا، حضور مجھے معاف کیجئے۔ کہا ایک طرف ہو جائے۔ دوسرے کو لائے تھے، سب ایسے کر رہے ہیں، حضرت اتنا قیمتی ہیرا آپ کے خزانے کا یہ ٹوٹ جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ کا ہیرا نہ ٹوٹے۔ سب ایک طرف ہو گئے۔ ایاز سے کہا، ایاز اٹھا ہتھوڑا، توڑ ہیرے کو۔ ایاز نے ہتھوڑا کا ڈس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سب نے کہا دیکھو کتنا بڑا بیوقوف ہے، کم بخت، نقصان کر دیا بادشاہ کا، اور بادشاہ اسی کو سمجھتے ہیں سب کچھ۔ ایک ٹیسٹ پورا ہوا، دوسرا ٹیسٹ شروع ہو گیا۔ فرمایا کہ بھائی اندر جاؤ، یہ جو میرا خزانہ بڑا ہوا نا، شاہی خزانہ، اس میں جاؤ، جو جس پر ہاتھ رکھ لے گا، سونے کے ڈھیرے پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا، چاندی کے ڈھیر پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا، ہیروں کے ڈھیر پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا۔ اب جناب سب نے دوڑ لگا دی، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی ہاتھ رکھا ہوا، اس میں بھی ہاتھ رکھا ہوا، ادھر بھی ٹانگ رکھی ہوئی، ادھر بھی ٹانگ رکھی ہوئی ہے کہ ساری چیزیں میری ہوں، سب رکھے ہوئے۔ اور ایاز کھڑا ہوا، ایاز کچھ بھی نہیں کر رہا،
کہنے لگے دیکھو کتنا کم وقت ہے، بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے، اب بھی نہیں اٹھانا کسی چیز کو۔ بادشاہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، سب جو جس کا جو چیزیں اٹھا لی سب اٹھا کر اپنا مال جمع کر کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ سے کہنے لگے بادشاہ سلامت دیکھو کتنا بے وقوف ہے، اتنا اچھا موقع تھا مال جمع کرنے کا اور اس نے گنوا دیا۔ ایاز سے بادشاہ نے پوچھا بھائی خیر ہے تم نہیں گئے؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت واقعی جس چیز پر میں ہاتھ رکھ دوں وہ میری؟ کہاں؟ اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کس پہ ہاتھ رکھ دیا؟ بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سب حیران۔ اب جناب نتیجے کا وقت آیا، ٹیسٹ ہو گیا نا، رزلٹ آئے گا۔ اب بادشاہ نے بولا بھائی ایاز بتا تو نے ہیرا کیوں توڑ دیا میرے خزانے کا؟ یہ تو تیرے سے سمجھدار ہے، انہوں نے میرے خزانے کا ہیرا نہیں توڑا۔ ایاز نے کہا حضور یہ کم عقل ہیں، ان کی نظر میں آپ کے حکم سے آپ کا ہیرا زیادہ قیمتی تھا، میری نظر میں آپ کے حکم پر ایسا ایک ہیرا کیا لاکھوں ہیرے بھی قربان۔ آپ کا حکم میرے لیے اہم ہے، ہیرا نام نہیں ہے۔ سب حیران ہو گئے، بات تو صحیح ہے، انہوں نے بادشاہ کا حکم توڑا لیکن ہیرا بچا دیا۔ ایاز نے حکم نہیں توڑا، ہیرا توڑ دیا، کیونکہ ہمیشہ مالک کی بادشاہ کی کہی ہوئی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور بادشاہ سلامت جہاں تک ان لوگوں نے اتنا ہاتھ کیا ہے، یہ پاگل ہیں، کسی نے من دو من، کسی نے کتنا سونا چاندی، یہ سارا ان کا ختم ہو جائے گا، پھر وہی غلام کے غلام رہ جائیں گے۔ میں نے آپ کے ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے ہو گئے تو آپ کی ساری بادشاہتی میری، یہ غلام بھی میرے ہو گئے، ان کے پاس جو موجود خزانے ہیں وہ بھی میرے ہو گئے، اس لیے میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو اللہ کے حکم کو کبھی نہ توڑے، وہ ہمارے مالک ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ٹوٹتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں ٹوٹ جائیں، برادریاں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، کچھ بھی ٹوٹتا ہے، اللہ کے مقرر کردہ حکم کو کبھی بھی نہ توڑا جائے۔ اور دوسرا، اس کائنات کو اگر اپنے تابع کرنا ہے، دیکھیں نا یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو بنائی نہیں ہے، اپنے لیے صرف ایک شخصیت کو بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخصیت کو بنایا اپنے لیے، باقی ساری کائنات اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی۔ چاند کی اللہ کو ضرورت ہے، سورج کی، ہوا کی، پانی کی، مٹی کی، پہاڑوں کی، سبزیوں کی، اناج کی، غلے کی، میوات کی، نباتات، جمادات، کسی بھی چیز کی اللہ کو ضرورت ہے نہیں ہے، ہر چیز کی ضرورت ہمیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ ہمیں 100% فائدہ تب دے گی جب ہم اللہ کے بنیں گے، جب تک ہم اللہ کے نہیں بنتے ان میں سے کوئی بھی چیز ہمیں صحیح فائدہ نہیں دے گی، اور نہیں دیتے واقعی فائدہ چیزیں ہماری دسترس میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بن جاؤ، دنیا کی ہر نعمت آپ کو مل جائے گی، اور اللہ کے بننے کے لیے آج کی رات بہترین ہے، موقع ہے، گلے ملتے ہیں نا، راہ چلتے وہ کسی کو پکڑ کر گلے دباؤ، بولے کہ چل تکلیف دے رہے ہو مجھے، پریشان کر رہے ہو، لیکن عید کی نماز کے بعد گلے دباؤ کتنا بھی تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ موقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب تو موقع ہے رب کو منانے کا، اس لیے اس رات میں عبادت کرو، ساری رات کھڑے ہو کر ضرورت نہیں ہے، جتنی بشاشت تباہ کے ساتھ کر سکتے ہو، اور عبادت بھی مسجد میں نہیں، ہم تو مسجدوں میں آ رہے ہیں، مسجد میں نہیں، عبادت کرو گھر میں، مصلی بچھاؤ، رہن رکھو، قرآن رکھو، تسبیح اٹھاؤ، وضو کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی بیگم صاحبہ بھی آپ کو دیکھا دیکھی کھڑی ہو جائے گی، یہاں کھڑے ہوں گے آپ اکیلے، گھر میں آپ کی بیگم صاحبہ بھی کھڑی ہو جائیں گی، اگر بچیاں ہیں تو وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی، بچے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، بہنیں ہیں وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی، اماں جی دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی، پورا گھر کا ماحول نورانی بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔
नवाफिल जितने पढ़ सकते हो, कोई भी इस रात के लिए मखसूस इबादत नहीं है। पर्चे बांटते ना, इतनी रकात पढ़ो, इसमें ये कुछ भी नहीं है, ये सारा ढकोसले। जो जितनी इबादत, जितने नवाफिल पढ़ सकते हो, जो कुरान की सूरतें आती हैं वो पढ़ो, ठीक है। कुरान नफिल पढ़ लिए, थक गए हो, बैठ जाओ, कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दो। कुरान शरीफ आता है, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। पूरा नहीं आता, जितनी सूरतें आती हैं वो देख कर पढ़ना नहीं आता, जुबानी याद है, रटी हुई है, उनको पढ़ते रहो। भले एक सूरत आती है ना, कुल अल्लाह आती है, आपको पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते रहो। 1000, 2000, 4000 जितनी हिम्मत है तबीयत में पढ़ लिया। अल्लाह के कलमा पढ़ना शुरू कर दो, कलमा पढ़ लिया, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अब इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार क्या? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, ठीक है ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी। और अगर ऐसा नहीं आता तो अपनी जुबान में करो अल्लाह मेरी तौबा, ठीक है ना, अल्लाह मेरी तौबा, ये भी इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार करते रहो, थक गए हो, आराम, सो जाओ, और इस नीयत के साथ सो जाओ कि फजर में मैंने उठना है, और इस नीयत से कि आज के बाद मेरी जिंदगी की जितनी सुबहें आएंगी मैं फजर में बाजमात नमाज पढ़ूंगा। सिर्फ आज की रात के लिए नहीं, सिर्फ आज की सुबह के लिए नहीं, हमेशा। कहते ना आंख नहीं खुलती, कैसे नहीं खुलती? सुबह 6 बजे वाली जामे सलीम में अगर किसी की बुकिंग हो, सुबह जागने के लिए क्या करता है? अलार्म लगाता है, बेगम को बोलता है 5:30 बजे जगा देना, अम्मा को बोलता है 5:30 बजे जगा देना, ठीक है ना, बस न निकल जाए। टिकट कितना है? 1000 रुपया, 800,000 का टिकट है, 800,000 का नुकसान हो जाएगा अगर नहीं जाऊंगा तो। उसके लिए जब जहन में होता है कि अब मैंने जाना है तो जाते हैं ना, और आंख खुल जाती है। यही काम नमाज के लिए भी करें। बेगम को बोले बेगम सवेरे उठाना नमाज के लिए, अम्मा को बोलो अम्मा जी सवेरे उठाना, बेटी को बोलो बेटा सवेरे उठाना, तो तुम्हारे उनको कहने की वजह से वो भी सवेरे उठेगी, तुम भी सवेरे उठोगे, नमाज हो जाएगी, घर में नूरानी माहौल बन जाएगा। सुबह सुबह में हम तो पड़े हुए होते हैं घोड़े बेचकर, ओ 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे हमारी सुबह हो रही है, फिर वो रोना रोते हैं कि रिस्क में बरकत नहीं है। रिस्क की तकसीम फजर की नमाज के बाद शुरू हो जाती है। फजर की नमाज से लेकर इशराक तक ये रिस्क की तकसीम का वक्त है सुबह का, और इस टाइम हम सोए होते हैं। नमाजी भी सो जाते हैं नमाज पढ़कर। फजर के वक्त सोना रिस्क में तंगी का सबब है। जो फजर में सोता है फिर वो शिकायत न करे कि मेरी रोजी पता नहीं बंदिश कर दी है किसी ने। हमारे यहाँ ये नवाज है ना, रोजी पर सही बंदिश कर दी है। रोजी पर किसी ने बंदिश क्या की है? तूने फजर को सोकर अपनी रोजी पर खुद बंदिश कर रखी है। तू फजर पढ़ना शुरू कर दे, कुछ भी नहीं है। किसी ने भी ऐसे अगर रोजियों पर बंदिश होने लग जाए तो आधी दुनिया को भूखी मर जाएगी। कुछ भी नहीं है, वह में नमाज पढ़ना शुरू कर दो। जाहिर है जो सबसे मुश्किल नमाज फजर की है वो पढ़ोगे तो काफी नमाजें भी आसान हो जाएंगी। ज़ोहर असर मगरिब इशा वो भी आसान हो जाएंगी। तो आज की रात अल्लाह से अपने गुनाहों को माफ करनी, ठीक है। बशारत तबा के साथ घर में बैठकर जितनी तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकते हो, ज़िक्र अस्कार कर सकते हो करो। कब्रिस्तान अगर कभी भी नहीं गए हो तो चले जाओ, नहीं भी जाओगे तो गुनाह कोई नहीं। और अगर तबीयत में बिल्कुल बशाशत नहीं है, इशा पढ़ लिए। मेरे आका की बड़ी हम पर रहमतें हैं, उनकी वजह से हमें बड़ी रियायतें मिल रही हैं, बड़ी बड़ी रियायतें। हम बीवी आए भी बनते हैं अल्लाह के हुजूर की वजह से। हुजूर ने फरमाया जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली, फिर फजर की नमाज जमात से पढ़ ली, इसको सारी रात की इबादत का सवाब मिलेगा। आगे ना मजे। लेकिन जाहिर है एक ने फजर की जमात से पढ़ी, इशा की जमात से पढ़ी, सो गया। दूसरे ने इशा जमात से पढ़ी, फिर कुछ नवाफिल पढ़ लिए, ज़िक्र अस्कार कर लिया, तिलावत कर ली, फिर सो गया, फिर फजर की जमात से पढ़ ली, तो उसका सवाब इससे ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसने इजाफी इबादत कर ली ना। लेकिन अगर कोई मेरी तरह बिल्कुल ही निकट्ठू है, ठीक है ना जी, सुस्तों का सरदार है, तो वो क्या करे? इशा की नमाज बाजमात, फजर की नमाज बाजमात। और वैसे तहज्जुद को तो हमें अपने मामूलात में शामिल करना चाहिए। तहज्जुद कोई मुश्किल नहीं है, इसमें भी अल्लाह के रसूल की वजह से हमारे लिए बड़ी रियायतें। बेहतरीन तहज्जुद तो वो है जो नींद में उठकर आखिर में, लेकिन उस वक्त अगर उठने की आपको उम्मीद नहीं है, इशा की नमाज पढ़ते हो ना,
فرض پڑھے, سنتیں پڑھے, 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز نیت سے پڑھ لو, پھر وتر پڑھ لو, تہجد ہو گیا. مزے باقاعدہ محدثین نے لکھا ہے, وہ لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں صبح تہجد میں نہیں اٹھ سکوں گا اور آپ کو چاہت بھی ہے کہ میں تہجد پڑھوں, تو عشاء پڑھ کر وتر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی آپ کی جتنی طبیعت, کیونکہ عبادت میں بشاشت مشدلی اور توجہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, توجہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر عبادت بیکار ہو جاتی ہے. جتنی طبیعت میں بشاشت ہے اتنی رکعتیں پڑھ لو, وتر پڑھ لو, دعا کر لو, یہ آپ کی تہجد ہو گئی. آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی تہجد نہیں چھوڑوں, تو آپ ساری زندگی یہ معمول بنا لو, آپ تہجد گزار لو, شامل ہو گے. صبح کو جاگنا بھی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, صبح کو بھی فجر میں جاگو, سویر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, تہجد پڑھ لی اور ثواب کما لیا. لیکن افضل ترین تہجد کا وقت جو ہے نا وہ صبح صادق سے پہلے ہے, نیند کرنے کے بعد. مثال کے طور پر ایک آدمی سویرے سوتا ہے عشاء کے بعد, میری عادت ہے عشاء کے بعد اور کوئی کام نہیں کرتا سوائے کہیں پروگرام بیان وغیرہ ہو تو اس کے علاوہ سونے کی کوشش کرتا ہوں. تو میری پہلی نیند کی قسط 12 بجے 12:30 بجے ختم, پھر اٹھے, ٹھیک ہے نا جی, ضروریات پوری کر کے پھر لیٹ گئے. اب یہ موقع ہے, اٹھے نا, وضو کر لو, وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو, پھر سو جاؤ. پھر اگر آنکھ کھلتی ہے صبح میں فجر سے پہلے پھر تہجد پڑھ لو. حضور علیہ السلام سے ایسے بھی ثابت ہے, آپ سوئے اٹھے تہجد 2 رکعت پڑھ لی, پھر آپ سو گئے, پھر آنکھ کھلی, پھر اٹھے, پھر تہجد پڑھ لی, پھر آپ سو گئے, پھر آنکھ کھلی. ساری رات بھی حضور علیہ السلام نے اس طرح پڑھی ہے تہجد. اللہ کسی کو توفیق دے. ہمارے استاد ہوتے تھے حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث مفتاح العلوم حیدرآباد کے, بخاری شریف میں انہوں نے پڑھائی تھی. ان کو میں نے دیکھا تھا اس طرح عمل کرتے ہوئے, ساری رات وہ جاگتے تھے. ہم دورہ حدیث کا سال, آخری سال, ٹھیک ہے نا جی, اور خوب محنت والا سال ہوتا تھا, ساری رات جاگنا پڑتا تھا. ہم اسباب یاد کرتے تھے, درسگاہ سے دارالحدیث سے جیسے باہر نکلتے تھے استاد کے, یا تو وضو کر رہے ہوتے یا دروازے اپنے کمرے کا دروازہ ایسے پکڑ کر کھڑے ہوئے, نیند ختم کرنے کے لیے ایسے پکڑ کر کھڑے ہوئے, پھر تھوڑی دیر بعد نوافل پڑھ رہے ہیں, پھر سوئے ہوئے, پھر اٹھے, پھر تہجد پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک عبادت کا مزہ ہے. یہ ساری چیزیں عبادت میں مزہ کب آئے گا؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول سے دل میں محبت ہوگی. اس کے بغیر کوئی چیز کسی میں بھی مزہ نہیں آئے گا. کیوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت ہوگی تو ہم جب نماز پڑھیں گے تو وہ محبوب کی ادا ہوگی, اور محب جب محبوب کی ادا پر عمل کرتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے, اس کی محبت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ جب یوں کر رہا ہوگا نا اللہ اکبر, تو وہ سوچ رہا ہوگا میرے محبوب نے بھی ایسے ہاتھ اٹھائے ہوں گے, تو اس کے ہاتھ اٹھانے میں اسے مزہ آئے گا. جب وہ یوں ہاتھ باندھے گا نا تو اس کے تصور میں آئے گا کہ میرے محبوب نے یوں ہاتھ باندھے, تو اس کے ہاتھ باندھنے میں بھی مزہ آئے گا. جب وہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا تب اس کے ذہن میں آئے گا میرے محبوب نے بھی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی ہے, تو اس کو مزہ آئے گا. ایک ایک نماز کے ایک ایک عمل پر جب انسان سوچتا جائے گا کہ یہ بھی میرے محبوب نے یوں کیا, یہ میرے محبوب نے یوں کیا, تو پوری نماز اس کی ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے مزہ نہیں آیا. ہمیں کباب کھانے میں مزہ آ جاتا ہے, پکوڑے سموسے کھانے میں مزہ آ جاتا ہے, مولوی صاحب کو حلوہ شریف کھانے میں مزہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, دعوت میں لوگوں کی کھانے اڑانے میں مزہ آ جاتا ہے, لیکن نماز میں مزہ نہیں آتا. اس لیے کہ وہ جو چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں پوری توجہ سے کھا رہے ہوتے ہیں, ان نماز اور چاہت سے کھا رہے ہوتے ہیں. نماز جب ہم حضور علیہ السلام کی چاہت کے ساتھ پڑھیں گے تب ہماری نماز میں بھی مزہ آئے گا, تب ہمیں روزے بھی بھاری نہیں لگیں گے, تب ہماری داڑھیوں میں بھی وزن نہیں ہوگا, تب جو ہے ہم حج کرنے کو بھی سعادت سمجھیں گے, تبلیغ کرنے کو بھی سعادت سمجھیں گے, جہاد کرنے کو بھی سعادت سمجھیں گے. شرط یہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اگر حضور علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں ہے, کان کھول کے ہر ایک سن لے, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, ایک نہیں 70 سال کی عمر میں 70 دفعہ شب برات میں کھڑا ہو گیا, 70 دفعہ شب قدر میں کھڑا ہو گیا, 70 رمضان کے روزے رکھ لیے, 70 سالوں کے حج کر لیے, 70 سالوں کی زکات دے دی, تسبیح کبھی چھوڑی نہ ہو, زبان ذکر سے تر رہتا ہو, اگر
دل میں محبت رسول نہیں ہے، رب محمد کی قسم ہے یہ سارے کا سارا ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ پھر تمہاری نماز نہیں ہے، پھر زمین پر ٹکر مارنا ہے، پھر حج نہیں ہے، پھر صرف سیر و سیاحت ہے، پھر جہاد نہیں ہے، پھر صرف لڑائی ہے، پھر تبلیغ نہیں ہے، پھر سیر و سپاٹا۔ پہلی شرط دل میں محبت رسول ہے، پہلی شرط دل میں محبت رسول ہے۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر کھول کر سمجھا دیا، لگی لپٹی نہیں رکھی۔ میرے آقا کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وفی روایت من نفسہ ومالہ وولدہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے پیار نہ کرے۔ کتنا؟ فرمایا من والدہ اپنے باپ دادا سے، وولدہ اپنی اولاد سے، والناس اجمعین دنیا کے ہر انسان سے۔ دوسری جگہ فرمایا من نفسہ اپنی جان سے، ومالہ اپنے مال سے، وولدہ اپنی اولاد سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا تب تک مومن نہیں ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، سوچ کر جواب دیجیے گا۔ حضور علیہ السلام جب یوں فرما رہے تھے کہ لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تو وہ سامنے تم کون تھے؟ بولو، سب نہیں بولتے ہو؟ زور سے بولو گے تو سوئے ہوئے جان جائیں گے۔ صحابہ تھے۔ کیا صحابہ نمازی نہیں تھے؟ کیا صحابہ مجاہد نہیں تھے؟ کیا صحابہ زکات نہیں دیتے تھے؟ کیا صحابہ تبلیغ نہیں کرتے تھے؟ کیا صحابہ تہجد گزار نہیں تھے؟ میرے آقا کو پتا تھا کہ میرے صحابہ نمازی بھی ہیں، میرے صحابہ روزے دار بھی ہیں، میرے صحابہ حاجی بھی ہیں، میرے صحابہ غازی بھی ہیں، میرے صحابہ مبلغ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے پیار نہ کر لے۔ اور پیار بھی چھوٹا موٹا نہیں، کلو 1.5 کلو نہیں، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا مومن نہیں۔ اب کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں رسول پاک سے پیار ہے، ہمیں رسول پاک سے پیار ہے، ہر ایک دعوے دار ہے رسول پاک سے پیار ہے، لیکن ہماری محبت کا اندازہ لگائیے۔ میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں، ہماری محبت کا حال یہ ہے، یہ پاکستان یہودیوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا؟ ہندوؤں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا؟ عیسائیوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کا؟ یہ پاکستان وطن کے طور پر لیا گیا تھا یا کرنے کے لیے لیا گیا تھا؟ اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، عوامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر 7,000 سید زادیوں کی عزتیں دفن ہیں۔ اس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمان بچیوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کا خون اور ان کی ہڈیاں دفن ہیں اس ملک کی آزادی میں۔ اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر لیا گیا، لیکن ہمارے ایمان کا اندازہ لگائیے، آج سے 34 سال پہلے، 35 سال پہلے 1989 میں آپ کے ملک پاکستان میں ایک اخبار، 2 اخباروں میں، نامور اخبار، جنگ اخبار اور دان اخبار، اس کے چوتھائی صفحے پر 2 دن تک ایک اشتہار چھپ کر آئے۔ وہ اتنا غلط اشتہار تھا، اتنا غلیظ اشتہار تھا، اتنا لعنتی اشتہار تھا کہ اس اشتہار کو دیکھ کر شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف قدیانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا اس کے رد عمل میں، اور اس رسالے کی ہیڈنگ کیا تھی، اس رسالے کا عنوان کیا تھا؟ اس کا عنوان تھا کیا پاکستان میں رشدیوں کی حکومت ہے؟ کیا پاکستان میں رشدیوں کی حکومت ہے؟ یہ اس کا عنوان تھا۔ کیا تھا اس اشتہار میں؟ اس اشتہار میں انسان کے نچلے دھڑ کی تصویر دی گئی تھی، بونیزا کمپنی کی طرف سے اشتہار تھا، کمپنیاں اشتہارات دیتی اپنے ملبوسات کا۔ ایک انسان یوں کھڑا ہوا ہے، اس کے پیروں میں بوٹ ہے اور اتنا دھڑ، پینٹ پہنی ہوئی ہے، اس کو عین پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد، اس کے ایک جوتے پر لکھا ہوا اللہ، دوسرے جوتے پر لکھا ہوا محمد۔ یہ میں کوئی خوش دلی سے نہیں بتاتا ہوں، ہر جگہ مجھے بتانا پڑتا ہے، اس امت کو سوئی روح کو بیدار کرنے کے لیے بتانا پڑتا ہے۔ کوئی دل کی خوشی کے ساتھ نہیں بتاتے، اپنے دل پر پتھر رکھ کر، جبر کر کے اس کے بعد توبہ استغفار کی جاتی ہے کہ حضور کی اتنی بڑی توہین ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت والد محترم قبلہ علامہ احمد میاں حمادی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہیں اللہ پاک صحت و عافیت عطا فرمائے۔ کچھ دنوں سے ان کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی ہے، اللہ انہیں صحت و تندرستی
اور ان کا سایہ تابیر ہم پر سلامت رکھے. انہوں نے اس وقت ٹنڈو آدم تھانے میں FIR درج کروائی جنگ اور ڈان کے خلاف. جنگ اور ڈان پیراگون اور بونویزا کمپنی کے خلاف. پیراگون کمپنی اشتہارات چھاپتی ہے، بونویزا کمپنی جس کے ملبوسات تھے، جنگ اور ڈان جس میں اشتہار شائع ہوا تھا. ان چاروں کو جوابدار نامینیٹ کر کے اخبار کے خلاف، کمپنیوں کے خلاف FIR درج ہوئی. وہ اتنی مضبوط FIR تھی کہ ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اگر کیس چلتا تو میر خلیل الرحمان کو پھانسی آتی. اگر کیس چلتا جنگ ڈان اخبار کے چیف ایڈیٹر کو پھانسی آتی. اگر کیس چلتا بونویزا کے مالک کو پھانسی آتی. اگر کیس چلتا پیراگون کے مالک کو پھانسی آتی. لیکن وہ اس وقت فرعون تھے. ان کے مقابلے میں ایک فقیر مولوی تھا، ایک مسجد کا امام تھا. وہ فرعون تھے. عدالتوں میں انہوں نے پیسہ خرچ کیا. ایک درخواست دی. درخواست یہ دی کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، اس کو خارج کر دو. یہ انہوں نے درخواست دی. کس چیز کی؟ پیغمبر کے نام کو غلیظ جگہ پر لکھنے کا. کیسے؟ پیغمبر کے نام کو غلیظ جگہ پر. ارے محمد کا نام تو وہ ہے جو عرش کی پیشانی پر لکھا ہے. جب آدم اللہ سے کہتے ہیں توبہ کرتے 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 تھک جاتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں اللہ تجھے تیرے محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر. اللہ فرماتے ہیں آدم توبہ تو میں نے قبول کر لی، لیکن سوال کا جواب تو دے. تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد میرا اتنا لاڈلا ہے کہ اس کا واسطہ دے گا تو میں توبہ قبول کر لوں گا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جب آپ نے میرا جسم بنا کر مجھ میں روح پھونکی تو میں جیسے اٹھا تو آپ کے عرش پر میری نظر پڑی. عرش کی پیشانی پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے. جس کا نام عرش کی پیشانی پر، جس کا نام درخت کے پتے پتے پر، جس کا نام جنت کی عورتوں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر، جس کا نام نامی لکھا ہوا ہے، جس کے نام کے صدقے میں آدم کو تو آدم کی توبہ قبول، نوح کو نجات ملے، ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو، اسماعیل چھری کے نیچے سے بچے، موسیٰ علیہ السلام کو دریاؤں میں راستے ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا جائے، داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا جائے. وہ مقدس نام آپ کے ملک میں اگر اسرائیل میں ہوتا تو شاید ہمیں اتنی درد نہ ہوتا کہ یہ تو یہودیوں کا ملک ہے. ارے آپ کے ملک میں، آپ کے ملک کے اخباروں میں شائع ہوتا ہے. درخواست دی جاتی ہے 2019 میں 1989 ٹھیک ہے اور 2019 اتنے 30 سال تک وہ مقدمہ سپریم کورٹ میں ڈھکے کا رہا. کسی جج کو یہ شرم نہیں آئی. میں تو دیتا ہوں فتویٰ، جن ججوں کی میز پر یہ فیصلہ پڑا تھا اور انہوں نے اس فیصلے پر کچھ قدم نہیں اٹھایا، کتے اور سور سے بدتر ہیں وہ جج. اور جو عدالت میرے آقا کو کی عزت اور ناموس کو انصاف فراہم نہ کرے، میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں وہ عدالت کا کمرہ ایک طوائف کے کوٹھے سے بدتر ہے. طوائف میں بھی غیرت ہوتی ہے، طوائف میں بھی شرم ہوتی ہے. یہ عدلیہ کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے جب ان طوائف سے زیادہ دیوس اور بے غیرت نکلے 30 سال تک دھکے کھاتا رہا. صرف کیوں؟ نوٹ دیے جاتے تھے اس کیس کو دبا رہے دو، اس کیس کو دبا رہے دو. 30 سال کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ کیس سننے کے قابل ہے اور ابھی کیس دھکے کھا رہا. فریادی بسترے پر ہے، اٹھنے بیٹھنے سے لاچار ہے، اس کی یاداشت کمزور ہو چکی ہے، اسے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے FIR درج کروائی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ ہماری عدالت کا ناموس رسالت کا. زرداری کو پھنسانا ہو رات کو 12 بجے کورٹ کھلے گی. عمران خان کو پھنسانا ہو رات کو 12 بجے کورٹ کھلے گی. نواز شریف کو پھنسانا ہو رات کو 12 بجے. اے عدالت میں بیٹھے ہوئے بے حس ججوں، میرا تم سے سوال ہے کہ تم نے ناموس رسالت کے مقدمے کو ایک سیاستدان کے مقدمے جتنی بھی اہمیت نہیں دی. کل میدان حشر میں کیا شکل دکھاؤ گے محمد عربی کو؟
کیا تمہاری، میں ان جگہوں سے کہتا ہوں، کیا تمہاری بیٹی کے ساتھ ریپ ہوتا، تمہاری بیوی کا ریپ ہوتا، تمہاری ماں کے دوپٹے کو سر سے کھینچا جاتا اور تمہاری عدالت میں کیس آتا، کیا پھر بھی اس کیس کو اسی طرح دباتے؟ نہیں، پھر تو تمہارے قانون حرکت میں آتے، پھر تمہارے سوموٹو حرکت میں آتے۔ لاوارث صرف محمد کی ذات بچی ہے۔ 77 سال ہو گئے اس ملک کو، لکھ لو، میں ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں، میں نجومی نہیں ہوں، میں کاہن نہیں ہوں، صرف یہ حکومت نہیں، 77 سال نہیں، 77 صدیوں تک بھی اگر پاکستان رہا مستحکم نہیں ہوگا۔ وہ زمین، وہ خطہ کبھی مستحکم ہو ہی نہیں سکتا جو محمد کے نام پر لے کر اس نے محمد کی عزت کا تماشا بنایا گیا۔ ہم بے غیرت ہو سکتے ہیں، میرا رب نہیں، ہم بے حس ہو سکتے ہیں، میرا رب نہیں، ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، میرا رب نہیں۔ ارے جس نے اس کے لیے کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات میں اسے گالی ملے پھر وہ کائنات عزت سے جیے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اور ابھی حال میں ہمارے نئے حضرت صاحب، چیف جسٹس صاحب، میں تو ان کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا، تعلیمی یافتہ سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے چیف جسٹس ہے جو، وہ تو بڑا پڑھا لکھا تعلیمی یافتہ ہوتا ہے، لیکن یہ صاحب اتنے ان پڑھ ہیں۔ ایک قادیانی ہے، اس قادیانی نے قرآن کا غلط ترجمہ چھپوایا، اس میں غلام احمد قادیانی کے نام ڈالے، جاپان بھیجا، جرمنی بھیجا، کینیڈا بھیجا، پاکستان میں تقسیم کیا، چناب نگر، وہاں پر اس کے خلاف FIR درج ہوئی، کیس ہوا کہ اس نے قرآن کو غلط استعمال کیا، قرآن کی توہین کی ہے، یہ قادیانی ہے، اس نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، FIR ہوئی، ایڈیشنل سیشن جج نے اس کی ضمانت مسترد کر دی، ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت مسترد کر دی، سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا، سپریم کورٹ میں کیس آیا۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کی تاریخ ایک پلاننگ کے تحت ایسے وقت میں رکھی جب پوری قوم الیکشن کے شور میں مصروف تھی، یعنی 6 فروری، آج کو الیکشن ہے، 6 کو ہماری قوم پر پورا بخار ہوا تھا الیکشن کا، ٹھیک ہے نا جی۔ 6 فروری کو عدالت میں کیس لگا ضمانت کا، 6 فروری کو عدالت میں کیس لگا، مسلمانوں کا جیسے وکیل عدالت میں آیا، بھائی آپ بتاؤ، آپ میں سے کوئی وکیل نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت تو جانتے ہو نا، کسی جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کے پاس جاؤ نا، سائن میری اور اقبال بھائی کی لڑائی ہو گئی ہے، آپ فیصلہ کر دیں، تو وہ صرف میری بات نہیں سنے گا بلکہ اقبال بھائی بھی سنے گا نا۔ میں بولوں گا اقبال بھائی نے مجھے لات ماری، مجھے بھروسہ مارا، اچھا بولے ہاں بھائی اقبال بھائی کو کوڑے لگاؤ، ایسے نہیں کرے گا وہ۔ اقبال بھائی بولے گا بھائی اقبال بھائی آپ نے کیوں لات ماری یا نہیں ماری، ٹھیک ہے نا، پھر بحث ہوگی، یہ بولے گا کہ نہیں ماری، میں بولوں گا ماری، میں ثابت کروں گا یہ، پھر جا کر جب فیصلہ کرتا ہے نا۔ لیکن یہاں ہماری سپریم کورٹ کا طرز انصاف دیکھیے، تبھی تو پاکستان میں، پاکستان ججوں کو سہولیات دینے میں دنیا کا چھٹا ملک ہے، یعنی جتنی مراعات دنیا میں بڑے بڑے ملک دے رہے ہیں نا ججوں کو، ان میں چھٹا ملک پاکستان ہے۔ اور انصاف کی فراہمی میں، انصاف کی فراہمی میں 146واں ملک ہے، 146واں ملک ہے ہمارا، جہاں انصاف جو ہے نا اتنا رول کے ملتا ہے۔ عدالت میں وکیل گئے، وکیل سے پوچھا بھائی کون، کہ لیکن میں فریادی کی طرف سے وکیل ہوں، حسن معاویہ فریادی ہے، میں اس کا وکیل ہوں۔ کیوں آیا تم، کس لیے آئے ہو، تم نے FIR کیوں کروائی ہے، تم کون ہوتے ہو، اسلام کے ٹھیکیدار ہو، اسلام کے معاملے لگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، بیٹھ جاؤ اور میں تمہارا کینسل کر دوں گا لائسنس۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اب تو مجھے اس کو چیف جسٹس کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، چیف جسٹس کا لفظ بھی اس پر فٹ نہیں آتا، سمجھے نا۔
بس اس کے لیے لفظ غیر پارلیمانی آ رہا ہے، پھر آپ بولو گے مولوی صاحب نے ممبر پر بیٹھ کر اپنا وضو چھوڑ دیا، آپ لوگوں کے آگے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا ممبر پر بولتے ہو، تو اس کے لیے وہ لفظ صحیح ہے، چیف جسٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس فائز عیسیٰ نے بجائے سننے کے اچھا کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ، پھر سرکاری وکیل تھا، اس نے کہا کہ میں سرکاری وکیل ہوں، میں یہ کیس لڑنا ہوتا ہے سرکاری وکیل نے، تو اس نے کہا کیس چلاؤ۔ سرکاری وکیل نے کہا بھائی میرے پاس تو ابھی کیس ابھی آج فائل آئی ہے۔ اس بیچارے نے بولا بھی کہ حضور یہ مذہبی کیس ہے، حساس نوعیت کا کیس ہے، آج نہ چلاؤ، میں نے تیاری نہیں کی ہے، کل پیش رکھ لو۔ بولا بیٹھ جاؤ، قادیانی وکیل سے کہا کہ تم اپنے گواہ اپنے جو ہے وہ پیش کرو دلائل دو۔ قادیانی وکیل نے دلائل دیے، فیصلہ کر دیا کہ اس کو ضمانت۔ فیصلے میں کیا لکھا؟ فیصلے میں لکھا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت میں کروں گا، اس لیے تمہیں یہ ایف آئی آر لگوانے کی ضرورت نہیں۔ واہ بھائی واہ، تیری بیوی کو کوئی اغوا کر لے پھر ایف آئی آر نہیں کرواؤ، تیری بیٹی کو کوئی قتل کر دے پھر ایف آئی آر نہیں کرواؤ، اللہ کو چھوڑ دو۔ صحیح ہے غلط ہے؟ جب تیری بیوی تیری بیٹی کہ ریپ کے قتل کے کیس بن سکتے ہیں تو قرآن پاک کی توحید کا کیس نہیں بن سکتا۔ پھر کہتا کہ ان دین عند اللہ الاسلام، قرآن میں آیا، قرآن جیسے کہیں کی بات کہیں لگائی ہے، اللہ نے نہیں کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ بھائی ہم نے کبھی کسی کو بندوق سے کلمہ پڑھایا؟ کہ دنیا میں پاکستان میں ہر ایک کو مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ہم بھی مانتے ہیں، عیسائی کو آزادی ہے، ہندو کو آزادی ہے، سکھ کو آزادی ہے، یہاں کوئی یہودی بھی رہتا ہے تو اس کو بھی عبادت کرنے کی آزادی ہے، لیکن قادیانی کو آزادی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ قادیانیوں کا کوئی الگ مذہب نہیں ہے، قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ یہ قرآن اٹھ گیا تھا، غلام احمد قادیانی پر دوبارہ نازل ہوا ہے۔ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا روزہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ذلیل جگہ ہے۔ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ دنیا میں محمد رسول اللہ دو بار آئے، پہلی مرتبہ مکے میں آئے، مدینے میں آئے، جو مکی تھے مدنی تھے، اور دوسری مرتبہ جو محمد رسول اللہ آئے۔ ہم مسلمان تو دوسرا محمد رسول اللہ مانتے ہی نہیں، ہمارے چشمے تصور میں بھی نہیں۔ یہودی بھی جانتے ہیں کہ ایک محمد رسول اللہ تھا، عیسائی بھی جانتے ہیں کہ ایک محمد رسول اللہ تھا، ہندو بھی جانتے ہیں ایک محمد رسول اللہ تھا، سکھ بھی جانتے ہیں، دنیا کا ہر کافر مانتا بے شک نہ ہو لیکن جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہم بھی جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کا لفظ جگر، آمنہ کا لال، مکی، مدنی، حجازی، تہامی، ہاشمی اور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، وجہ تخلیق کائنات، جس کے ذکر شہر میں، جس کے شہر کا ذکر لا اقسم بہذا البلد میں ہوا، جس کے چہرے کا ذکر وضحا میں ہوا، جس کی زلفوں کا ذکر واللیل میں ہوا، جس کی بیویوں کا ذکر وازواجہ امہاتہم میں ہوا، جس کے صحابہ کا ذکر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ہوا، وہ محمد ایک کتنے؟ ایک۔ قادیانی کہتے ہیں ایک نہیں دو محمد رسول اللہ ہے۔ دوسرا محمد رسول اللہ پہلے والے محمد سے بھی شان میں بڑا ہے، اور وہ محمد ہے کون؟ کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پیشے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ اردو سمجھتے ہو؟ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، یہ قادیانی اکمل شاعر ہے، کہتا ہے کہ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیانی۔ اب قادیانی کو مذہبی تبلیغ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب قادیانی گلی گلی جا کر کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ جب قادیانی گلی گلی جا کر غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہے گا ہم زندہ چھوڑ دیں گے؟ جب قادیانی گلی گلی جا کر کہے گا تمہارے نبی کا روزہ ذلیل تھا ہم زندہ چھوڑ دیں گے؟ دو اجازت، پارلیمنٹ بھی اجازت دے، عدلیہ بھی اجازت دے، سینٹ بھی اجازت دے، آرمی بھی اجازت دے، رب محمد کی قسم ہے ایک دن تم قادیانیوں کو مذہب کی تبلیغ کی اجازت دو، جیسے کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بندیاں مارتی ہے ہم قادیانیوں کو ماریں گے۔ بے شک مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے؟ دو اجازت۔ تم نے وکیل کو کہا نا
اسلام کے مامے لگتے ہو. چیف جسٹس صاحب میں تم سے کہتا ہوں, تم قادیانیوں کے مامے لگتے ہو, تم قادیانیوں کے ٹھیکیدار ہو. اگر تم قادیانیوں کے ٹھیکیدار ہو تو ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اگر تم قادیانیوں کے مامے ہو تو ہم ہیں اسلام کے مامے. دیکھ کر تو دو, ہم تو انتظار میں ہیں. آج تک اگر ہم قادیانیوں کو قتل نہیں کر رہے تو صرف اس لیے کہ سرکار کی طرف سے ان پر پابندی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, چھوڑو. آئے کنڈو آدم نے کوئی قادیانی اگر اس کی بال الگ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دینا, اس کی ہڈی بھی مل جائے تمہیں تو میرا نام بدل دینا. کنڈو آدم کیا پورے ملک میں کہیں پر آئے قادیانی اور آ کے کھڑے ہو کر اعلان کرے کسی مسلمان کو کہے ہاں بھائی محمد غلام محمد قادیانی کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں, وہ بے نمازی ہو, وہ کتنا بھی برا ہو, وہ الفاظ سنے گا اس کو وہی کام ہے. یہ تو تم لوگوں کے فائدے میں ہے, یہ ملک کے امن کے فائدے میں ہے, یہ ملک کی سلامتی کے فائدے میں ہے کہ ملک کو خون ریزی کی طرف مت دھکے. یہ دھاندلی کا مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب الیکشن کے لیے آپ نے راتوں کو بھی عدالتیں کھولی ہیں, کبھی ناموس رسالت کے لیے بھی کھولو. تمہاری عدالتوں سے عاشقان رسول کو تو پھانسیاں ملی ہیں لیکن کسی گستاخ رسول کو نہیں ملی ہے. تم نے ممتاز قادری کو تو سولی چڑھایا ہے, آسیہ مسیح کو چھوڑا ہے. تم نے مجاہدوں کو پابند سلام سے کیا ہے اور گستاخان رسول کو باہر بھیجا ہے. اس عدالت پر لگے اس کالے دھبے کو دو اور یہ اپنا فیصلہ واپس لو. نہیں لیتے ہو استعفا دو, دفاع ہو جاؤ. ہمیں نہیں چاہیے ایسا چیف جسٹس, ہمیں ایمان والا چیف جسٹس چاہیے, ہمیں شرم اور حیا والا چیف جسٹس چاہیے جو اپنے نبی کے گستاخوں کو آزادی نہ دے. اور اگر ضد کر کے بیٹھتے ہو پھر ہمارا مطالبہ حکمرانوں سے ہوگا, اس کو ہٹاؤ. اگر نہیں ہٹاتے ہو تو پھر سڑکیں بھی موجود ہیں, مولوی بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جو دھرنے, پھر جو جیل بھروتاہی, پھر جو ہڑتالیں ہوں گی, ملک ویسے ہی غیر مستحکم ہوا پڑا. ہم نہیں چاہتے اس طرف جائیں لیکن نبی کے مقابلے میں ہمارے یہاں ملک ایک ٹکے کا نہیں. نبی کی عزت کے مقابلے میں ہمارے قانون ایک ٹکے کا نہیں. ہمیں پہلے نبی چاہیے. یہ چیف جسٹس کل میں اس کی ویڈیو سن رہا تھا, اتنا جاہل قسم کا کہہ رہا ہے کہ آئین پہلے ہے اسلام بعد میں. عقل کیا دے, ہمارا آئین اسلام کے تابع اور دلیل کیا دے رہا ہے, کہہ رہا آئین اس لیے پہلے کہ آئین میں اس میں انسانی حقوق کو تحفظ ہے, اسلام میں نہیں. اصل انسانی حقوق کو تحفظ تو دیا ہے میرے آقا نے اسلام میں, دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے نااہل چیف جسٹس کو فوراً ہٹاؤ, اس کو ہٹا کر دوسرا چیف جسٹس رکھو اور اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کرو اور یہ فیصلہ غلط قرار دو. قادیانیوں کو ہم اگر نہیں کراتے ہو پھر میدان میں خالی ہے, ہم بھی موجود ہیں. ہم ترستے ہیں اس دن کو جب ناموس رسالت کے لیے ہماری گردنیں کٹیں, اور ہم صرف گردنیں کٹیں گی نہیں, ہم کاٹ کر کٹوائیں گے. وہ زمانہ گیا جب ہمارے علماء کہتے تھے گولیاں کھانے کے لیے ہمارے سینے حاضر ہیں. نہیں, اب اگر جنگ چھڑی, اب اگر غداران نبوت کو گورنمنٹ نے تحفظ دیا, رب محمد کی قسم کھا کر مبارک رات میں عہد کرتا ہوں پہلے ان کے سینے پھاڑیں گے پھر اپنے سینوں کو حاضر کریں گے. پہلے ان کی گردنیں اتاریں گے پھر اپنی گردنیں اتروائیں گے. پہلے ان کی جان لیں گے پھر جان دیں گے انشاءاللہ. تمہارے قانون کی ایسی کی تیسی, تمہاری عدالت کی ایسی کی تیسی, جو عدالت اور جو قانون میرے محمد کا تحفظ نہیں کر سکتا, اس کے ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتا, تو غلامان محمد مر نہیں گئے. ہم میں اتنی جان موجود ہے, ہم میں اتنا سانس موجود ہے, ہماری آنکھوں میں چمک موجود ہے, ہمارے خونوں میں تپش موجود ہے, ہمارے دلوں میں دھڑکن موجود ہے. وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, وہ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں رہتے ہیں, وہ ہماری آنکھوں کی چمک میں رہتے ہیں. ہم ان کے لیے سب قربان کرنے کو تیار ہیں. صحیح ہے یا صحیح ہے؟ جوش میں آ کر کہہ رہے ہو صحیح ہے یا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ سب کے ہوش میں ہو.
اپنے نبی کا قربانی دو گے؟ پھر تیار رہو، جب علماء کی کال آئے پھر گھر کی مجبوری کو چھوڑ دینا۔ یہ علماء کی کال گاندھی کے خلاف نہیں ہوگی، یہ علماء کی حال مسلک کے لیے نہیں ہوگی، یہ علماء کی کال محمد عربی کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہم نے سڑکوں پر بھی آنا ہے، جیل جانا پڑتا ہے تو جیلوں میں بھی جانا ہے، ہڑتالیں کرنی پڑتی ہیں ہڑتالیں بھی کریں گے، لیکن اپنے نبی کی ناموس کی سوداگری کرنے کسی کو نہیں دیں گے۔ اللہ مجھے رحمت پر توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے پڑھنے کی دعا کرتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يدفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعلنا في ليلة مباركة هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حيرانا إلا دللته ولا ولدا إلا رحمته ولا شابا إلا أصلحته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمك ولا يخافك من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم انصر إخواننا في كل مكان.
اللهم انصر أمة محمد بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم ارحم أهل غزة. اللهم ارحم أهل غزة. اللهم ارحم أهل غزة. اللهم ارحم أهل غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم اخذل وأهلك الكفرة والمشركين والمرتدين والمرزائين واليهود والنصارى والعهود وجميع ساب النبي وشاتمين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بلادهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بعثك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما. یا اللہ اپنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یا اللہ ہمارا سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی سنگین جرم یا اللہ ناموس رسالت کے تحفظ کرنے میں ناکامی ہے. یا اللہ ہماری عدالتوں میں ناموس رسالت کا تحفظ نہ ہو سکا. یا اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما، ہمارے جرم کو معاف فرما. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت نصیب فرما کر ہمیں وفاداری کرنے کی توفیق نصیب فرما. رسول پاک کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے مولا قادیانیوں کا بیڑا غرق فرما، قادیانیوں کو تباہ و برباد فرما. جو قادیانیوں کے ہمدرد اور جو حامی ہیں، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے عدلیہ میں ہوں، چاہے بیوروکریٹ میں ہوں، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، یا اللہ قادیانی سے پہلے انہیں تباہ و برباد فرما، قادیانی سے پہلے انہیں ذلیل فرما. ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کے نبوت کا چوکیدار بنا. یا اللہ ہم شرف ہماری مغفرت فرما. ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں. یا اللہ ہمارے بہت گناہ بہت بڑے ہیں. تیرے آسمان سے بڑے، تیرے زمین سے بڑے، تیرے چاند ستاروں سیاروں سے بڑے. یا اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے. میرے مولا اپنی رحمت کے صدقے ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہمارے حالوں پر رحم فرما. میرے مالک فلسطین کے بچیوں پر رحم فرما، بچوں پر رحم فرما. میرے مالک فلسطین کے بوڑھوں پر رحم فرما. میرے مالک غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. میرے مالک غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. میرے مالک یہ تیرے حبیب کی امتی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں. 90% شہر ملیامیت ہو چکا ہے. کوئی عمارت وہاں باقی نہیں رہ سکی، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں لاشیں رکھے ہوں. یا اللہ تیرے حبیب کی امتی ہیں، ان کے ہاتھ میں رحم فرما. ہم سب کو ان کی مدد کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کو ان کی مدد کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ امت کو سربلندی عطا فرما. بے نمازیوں کو نمازی بنا. یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا. یا اللہ رمضان کے روزوں کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک کی سعادت ہمیں نصیب فرما اور انشاءاللہ کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ آج کی رات کو بھی ہماری
یا اللہ جتنے بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو اپنے حبیب کے صدقے میں ختم فرما جو مشکلات میں گرے ہوئے ان کی مشکلات کو اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرما ہم میں سے جو حاجات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حاجات کو اپنے حبیب کے صدقے میں پورا فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا مدرسوں کو آباد کرنے والا بنا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا درود پاک پڑھنے والا بنا اپنے حبیب کی ختم نبوت کا چوکیدار بنا اپنے حبیب کی ختم نبوت کا نوکر بنا اپنے حبیب کی ختم نبوت کا پہرےدار بنا اپنے حبیب کی ختم نبوت کا غلام بنا یا اللہ ہمیں حکم اسلام سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے مرحومین یہاں جامع مسجد کے نمازی تھے وہ فوت ہو چکے یا جتنے ابھی ریل حادثے میں مسلمان جتنے بھی شہید ہوئے بالخصوص ہمارے ٹنڈو آدم کے جتنے بھی مرد و خواتین اس حادثے میں شہید ہوئے ان سب کی آج رات مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یا اللہ اس کے علاوہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے ان سب کے درجات کو بلند فرما دے یا اللہ ہم نے سے جن کے والدین میں سے والد والدہ یا والدین جو اللہ کو پیار ہو چکے بھائی بہن یا بیوی شوہر یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے ان سب کے درجات کو بلند فرما دے جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی جو حاجات ہیں پوری فرما دے جو پریشانیاں ہیں پوری فرما دے جو مشکلات ہیں آسان فرما دے میرے مولا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو مانگے عطا فرما دے مہربانی عطا فرما دے یا اللہ تو اپنے در پہ سواری کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے ہم تیرے در پر سواری کھڑے ہیں یا اللہ تیرے سر پر تیرے در پر ہم سواری بن کر بھکاری بن کر آئے ہیں یا اللہ ہماری ڈولی مت لوٹائیے یا اللہ ہماری ڈولی مت لوٹائیے یا اللہ اپنی رحمتوں سے اپنی رضامندیوں سے اپنی مغفرتوں سے ہماری جھولی کو بھر دیجیے اپنی رحمتوں سے مغفرتوں سے ہماری جھولی کو بھر دیجیے یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے پاکستانی فوج کے ثابت قدمی نصیب فرمائیے انہیں استقامت نصیب فرمائیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو شرم و حیا نصیب فرمائیے یا اللہ اسے توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے اگر اسے مقدر سے توبہ نہیں ہے تو یا اللہ اسے تباہ و برباد فرما دیجیے یا اللہ آخر حکمران ہمیں عطا فرما دیجیے آخر حکمران ہمیں عطا فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.